سامو یار، آنٹی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، جلدی آ۔ وہ اپنے کام میں منہمک تھا جب مومن ایک دم اندر داخل ہوا۔ سائم اس کی بات سن کے فوراً اٹھا اور سیدھا ماں جان کے کمرے میں چلا گیا۔ ماں جان کا سانس بہت آہستہ چل رہا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ ان کو اس حال میں دیکھ کے سائم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تم گاڑی نکالو جلدی، اس نے مومن سے کہا تو وہ سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ اس نے ماں جان کو بازوؤں میں اٹھایا اور تیز رفتاری سے نیچے جا کے انہیں کار میں بٹھایا۔ وہ خود ان کو سہارا دے کے بیٹھ گیا۔ گاڑی مومن ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹرز انہیں ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ سائم بیٹھا ماں جان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ماں جان کی طبیعت سنبھلی تھی۔ اس نے اٹھ کے سب سے پہلے شکرانے کے نفل پڑھے تھے اور پھر ماں جان سے ملنے اسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں ان کو رکھا گیا تھا۔ ماں جان چہرے سے کتنی بیمار لگ رہی تھی۔ اسے گہرے تعصب نے گھیرے میں لے لیا تو وہ ماں جان کے بیڈ پہ ہی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ ماں جان نے اس کی موجودگی محسوس کر کے آنکھیں کھولی۔ ماں جان، کیا ہوا تھا آپ کو؟ مجھے ایسا لگا جیسے بھر دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں، وہ ٹوٹے سے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، میری پوری دنیا آپ ہی تو ہیں۔ سائم بیٹا، تم میری ایک بات مانو گے؟ ان کی بات پہ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ماں جان پلیز، آپ پوچھا نہ کریں، حکم دیا کریں۔ وہ اس کے انداز پہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، بہت اچھی اور پیاری ہے وہ، اور مجھے پریشانی اسی بات کی تھی کہ تم نہیں مانو گے بلکہ شادی کا نام سنتے ہی انکار کر دو گے۔ تمہارے چچا کی بیٹی مائرہ مجھے تمہارے لیے بہت پسند آئی ہے۔ سائم نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ماں جان اس کے لیے لڑکی بھی پسند کر چکی تھی۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ چچا جان پاکستان آ چکے ہیں، لیکن ان کے کتنے بچے ہیں اور ان میں سے ماں جان کو کوئی لڑکی پسند بھی آ چکی ہے، یہ اسے بالکل نہیں پتا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل صحیح نکلا تھا۔ ماں جان اس سے شادی کی بات کیسے کریں، اسی بات کی ٹینشن نے ان کا یہ حال کیا تھا۔ اس نے ایک نظر ماں جان کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں امید کے ڈھیروں جگنو تھے۔ وہ اب انہیں انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے ماں جان، آپ جس وقت بھی میری شادی کرنا چاہتی ہیں کر دیں، میں بس آپ کی خوشی چاہتا ہوں، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ماں جان کا ہاتھ پکڑے محبت سے بولا تو ان کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ گمان نے کئی بار فاریہ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تو سرے سے اس کی کوئی بات سننے کو ہی تیار نہیں تھی۔ گمان کے لیے اس نے اچھا سوچا تھا لیکن اس نے خود غرض بن کے بہت برا کیا تھا۔ فاریہ کو اس کی خود غرضی پر انتہا کا غصہ تھا۔ وہ بیٹھی اس بارے میں ہی سوچ کے کوڑ رہی تھی۔ جب انابیہ نے آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونکی۔ او بیا آپ! بیا کو دیکھ کے وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ فاری، تمہیں لگتا ہے کہ احسان بھائی واقعی کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ انابیہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیا، یہ سراسر غلط بات ہے۔ احسان بھائی اگر واقعی کسی کو پسند کرتے ہوتے تو کم از کم اذہان بھائی کو ضرور بتاتے، اور اگر اذہان بھائی کو پتہ ہوتا تو وہ خود ہی بڑوں کے منہ سے گمان کا سن کے انکار کر دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ اس نے تجزیہ کیا تو انابیہ نے اسے بغور دیکھا۔ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پھر آخر گمان نے ایسا کیوں کیا؟ انابیہ الجھی تو فاریہ نے اسے گمان کی پسند کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کے وہ حیران ہی رہ گئی۔ اس کا مطلب اس نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے احسان بھائی کو پھنسا دیا۔ ویری بیڈ۔ انابیہ کے لہجے میں تعصب تھا۔ ان کی باتیں اندر داخل ہوتے اذہان نے اپنے پورے ہوش و حواس میں سنی تھیں۔ گمان کس کو پسند کرتی ہے؟ اذہان کی آواز پہ وہ دونوں ساکت ہوئی تھیں۔ تو کسی کو نہیں اذہان بھائی۔ فاریہ کو سمجھ نہیں آئی تھی اب کیا جواب دے۔ انابیہ تم بتاؤ، کیوں انکار کیا اس نے احسان کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں سرخ دوڑے تیر رہے تھے۔
وہ بڑے سب سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کے انابیہ نے اسے سب سچ بتا دیا۔ وہ بھائی تھا گمان کا۔ اپنی بہن کے متعلق ایسی باتیں سننا اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا، کیونکہ وہ بھی تو ایک مرد تھا، اور معاشرہ تو ہے ہی مردوں کا۔ مرد کو محبت ہو جائے تو وہ فخر سے بتاتا ہے، اور اگر لڑکی کو محبت ہو جائے تو اسے بڑے آرام سے بے حیا کا لقب دے دیا جاتا ہے، اور اپنی عزت کے واسطے دے کر زبردستی اپنی مرضی سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اذہان ساری باتیں سن کے جا چکا تھا اور فاریہ پچھتا رہی تھی۔ کم از کم اذہان بھائی کو پتہ نہ چلتا اس بات کا۔ اس نے پریشانی سے بیا کو دیکھا۔ تم پریشان نہ ہو فاری، اذہان سمجھدار انسان ہے، کچھ برا نہیں کریں گے وہ گمان کے ساتھ۔ انابیہ کی تسلی دینے پہ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ احسان اپنی امی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بھی جیولری اور نئے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ اسے کوفت کا احساس ہوا۔ کیا بات ہے احسان، پریشان لگ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا، حالانکہ پریشان تو وہ خود بھی تھی۔ امی، میں گمان سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ پلیز بابا کو سمجھائیں۔ اس کے متلجی لہجے پہ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ امی کچھ تو بولیں۔ وہ امی کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا تھا۔ احسان، تمہارے بابا کی طبیعت رات میں بہت خراب رہی تھی، میں پوری رات سو نہیں پائی، ان کو سینے میں درد اٹھ رہا بار بار، میں بہت ڈر گئی ہوں اگر ان کو کچھ ہو گیا تو۔ میں جانتی ہوں تم گمان سے شادی پہ راضی نہیں، لیکن بیٹا بعض اوقات کچھ فیصلے اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ امی اسے سمجھاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ احسان نے اذیت سے آنکھیں بند کی۔ ٹھیک ہے امی، آپ بابا سے کہیے میں بہت خوش ہوں۔ وہ بوجھل لہجے میں بولتا ہوا باہر نکل گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ہوا سے لان میں لگے خوبصورت پھول لہرا لہرا کے عجب بہار دکھا رہے تھے۔ ماں جان 2 دن پہلے ہی گھر واپس آئی تھیں اور اب کافی بہتر بھی تھیں اور خوش بھی۔ سائم ان کے لیے جوس لے کے سیدھا لان میں ہی چلا آیا۔ مومن ابھی آفس سے واپس نہیں آیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی ماں جان؟ وہ سامنے والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جب سے تم نے شادی کے لیے ہاں کی ہے میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، وہ خوشگوار لہجے میں بولی تو وہ جواباً مسکرایا۔ دفن وہ چوکا، اسے اپنے وجود پہ کسی کی نظروں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، تبھی اس کی نظر سامنے والوں کی چھت پہ پڑی تھی۔ وہاں گمان کھڑی تھی جو بڑی حسرت بھری نظروں سے سائم کو دیکھ رہی تھی۔ سائم نے کوفت سے سر جھٹکا اور ماں جان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ماں جان، آپ کو یاد ہے نا کل آپ کا ٹیسٹ کروانے جانا ہے؟ اس کی بات پہ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ ٹیسٹ آخری ہے، اس کے بعد تمہاری شادی کی خوشی میں مجھے کسی اور ٹیسٹ کی یا دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کے چہرے پہ چھائی خوشی اسے عجیب سی طمانینت بخش رہی تھی۔ اس نے باتوں کے دوران دوبارہ چھت کی طرف دیکھا تو وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ گمان نے سب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کا سیدھے منہ جواب نہیں دیا تھا، اور اب وہ دکھی دل سے چھت پہ چلی آئی تھی۔ اوپر آتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے سامنے والے گھر کے لان پہ گئی تھی۔ وہاں ایک باوقار سی خاتون بیٹھی تھی۔ سائم کے چہرے پہ ان کی کافی شباہت تھی، اس کا مطلب وہ سائم کی مدر تھی۔ اس نے سوچا، اب ذرا آگے ہو کے دیکھنے لگی، تبھی سائم وہاں بھی آ گیا تھا۔ گمان حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا جو وہ میری محبت کا جواب محبت میں دے دیتا، اس نے دکھ سے سوچا، اور تبھی سائم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں موجود بیگانگی و کوفت گمان کو اتنی دور سے بھی صاف دکھائی دی تھی۔ وہ اب اپنا رخ موڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ گمان بے دلی سے پیچھے ہٹی اور نیچے اتر آئی۔ گمان آپی، امی کہہ رہی ہیں آ کر کھانا کھا لیں۔ وجدان نے اسے امی کا پیغام دیا، لیکن اسے بھوک تو کیا کسی بھی جذبے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ چلتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اذہان نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کے بے بسی سے سر جھٹکا تھا۔ جاؤ فاریہ، گمان اور انابیہ کو بلا لاؤ، اپنی شادی کے ڈریسز وہ خود پسند کر لیں، امی نے کہا تو فاریہ جی اچھا کہہ کے گمان کے کمرے میں آ گئی۔ تمہیں چچی جان بلا رہی ہیں بازار جانے کے لیے، جلدی نیچے آؤ۔ وہ امی کا پیغام دے کے اس کا جواب سنے بغیر جا چکی تھی۔
گمان نے اٹھ کر چادر اوڑھی اور نیچے آ گئی۔ بڑی مما، امی، انابیہ، اذہان بھائی اور احسان بھائی سبھی جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ چپ چاپ جا کے کھڑی ہو گئی۔ کسی نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ چلیں آ جائیں باہر، اذہان کہہ کے احسان کے ساتھ باہر نکل گیا تو وہ سب بھی باہر آ کے کار میں سوار ہو گئے۔ شاپنگ مال میں بھی وہ مسلسل چپ تھی۔ دیکھو گمان، انابیہ اسے سفید اور سرخ کمبینیشن کا لہنگا دکھا رہی تھی۔ ہے نا زبردست؟ اس نے تائید چاہی تو گمان نے لہنگا پکڑ کے دیکھا۔ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ بہت اچھا ہے بیا، آپ پہ بہت سوٹ کرے گا۔ اس نے ان کا دل رکھنے کے لیے تعریف کی تو انابیہ نے اسے ایک نظر دیکھا۔ میں اپنا لہنگا آلریڈی لے چکی ہوں گمان، یہ تمہارے لیے پسند کیا ہے چچی جان نے۔ گمان کو اپنے خیالوں میں کھوئے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کتنی شاپنگ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے لے لیں، اس نے بے دلی سے کہا تو انابیہ نے وہ لہنگا بھی پیک کروا لیا۔ کافی شاپنگ ہو چکی تھی اور وہ لوگ بری طرح سے تھک بھی گئے تھے۔ چلو بھئی بچوں، اب باقی کی چیزیں بعد میں لے لینا، بڑی مما نے کہا تو سب نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ واپس گھر کی طرف جا رہے تھے۔ گمان کی نظر بے ساختہ سامنے مرر پہ گئی تو احسان اسی کو دیکھ رہا تھا۔ گمان کو عجیب سا احساس ہوا۔ احسان بیٹا، اپنے بابا کی دوائی لے لینا راستے سے، بڑی مما نے کہا تو اذہان نے ایک ہسپتال کے باہر گاڑی روک دی۔ میں لے آتا ہوں، اذہان نے کہا اور ہاسپٹل کے اندر چلا گیا۔ گمان کو ایک دم ہی شدید گھٹن کا احساس ہوا تو وہ بے اختیار ہی گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکل کے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا گمان؟ انابیہ نے چونک کے پوچھا۔ امی اور بڑی مما کا دھیان بھی اسی کی طرف تھا۔ مجھے بہت گھٹن فیل ہو رہی ہے بیا، ابھی تھوڑی دیر تک بیٹھ جاؤں گی واپس۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ انہوں نے سر ہلا دیا۔ وہ کھڑی گہرے سانس لے رہی تھی جب احسان بھی باہر نکل کے کار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ بڑی مما نے دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھا لیکن چپ ہی رہی تھی۔ گمان نے ایک نظر احسان کو دیکھا، وہ آس پاس سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری احسان بھائی، وہ اس کے مخاطب کرنے پہ چونکا۔ کس بات کا؟ میرے سر پہ وہ پہاڑ توڑنے کا؟ وہ دانستہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تو گمان نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ جی ہاں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے کیے پہ شرمندہ تھی۔ ابھی تمہیں دیکھتے ہوئے بھی میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں… وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جب آپ فون پہ بات کر رہے تھے تب میں نے آپ کی باتیں سن لی تھیں، وہ شرمندگی سے بولی۔ وہ اس کا جواب سن کے چپ ہو گیا۔ اس کے پاس اب کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ احسان بھائی، آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ گمان کے سوال پہ اس نے سر موڑ کے اسے دیکھا۔ اب کیا فائدہ بتانے کا؟ وہ تلخی سے مسکرایا تو گمان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ گمان کو حقیقتاً اپنی اس حرکت پہ افسوس ہو رہا تھا۔ اذہان ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ میں جا کر دیکھتا ہوں، احسان کہہ کے اسپتال کی طرف بڑھ گیا۔ گمان کے احساسات بہت عجیب سے ہو رہے تھے۔ اس نے اسپتال کی طرف دیکھا تو چونک گئی۔ وہاں اسے وہی کل والی آنٹی نظر آئی تھیں۔ وہ اسپتال سے باہر نکل رہی تھیں۔ گمان نے ان کے آس پاس دیکھا۔ اگر یہ آنٹی یہاں ہیں تو سائم بھی تو ان کے ساتھ آیا ہوگا، وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولی۔ اس کی نظریں سائم کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے وہاں بس وہی آنٹی نظر آئیں۔ گمان نے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ واپس بیٹھنے والی تھی جب اس نے ویسی ہی آنٹی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا اور وہ کار کی طرف جانے کے بجائے روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ گمان کو صرف ایک لمحہ لگا تھا سچویشن سمجھنے میں۔ وہ بجلی کی سی رفتار سے آنٹی کی طرف بھاگی تھی۔ سائم ماں جان کو لے کے اسپتال پہنچا تھا جہاں ان کا ٹیسٹ ہو گیا تھا اور رپورٹس کل ملنی تھی۔ ارے سائم صاحب، آپ یہاں خیریت تو ہیں؟ سائم نے مڑ کے دیکھا۔ وہ میجر طفیل تھے، اس کے سینئر۔ جی سر، سب ٹھیک ہے، بس ماں جان کا ٹیسٹ کروانے آیا تھا۔ وہ انہیں اچھے طریقے سے جواب دے رہا تھا۔ اسے بالکل احساس نہیں ہوا تھا کہ ماں جان کب کے آگے بڑھ چکی تھیں۔ یقیناً انہوں نے میجر طفیل کی آواز نہیں سنی تھی۔ کیا ہوا آپ کی مدر کو؟ وہ ایسے ہی تھے،
اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی عزت سے بات کرنے والے۔ وہ ان کے سوال کا جواب دیتے دیتے رکا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کچھ مس کیا ہے، لیکن کیا؟ وہ بے اختیار پیچھے پلٹا تو وہاں ماں جان نہیں تھی۔ او ماں جان کہاں گئی؟ وہ بوکھلا کے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ دوبارہ گرتے گرتے بچا۔ ہسپتال سے باہر آتے ہی اس نے اپنی کار چیک کی، لیکن کار بالکل خالی تھی۔ اس نے تیزی سے دائیں بائیں دیکھا تو بائیں طرف کا وہ منظر کھڑے کھڑے ہی اس کی جان نکال چکا تھا۔ اسے لگا تھا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ اذہان اور احسان اکٹھے ہی اسپتال سے نکلے تھے اور ان کی پہلی نظر روڈ پہ بری طرح بھاگتے گمان پر پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، ماں جان سے 1 انچ کے فاصلے پر ایک کار تیز رفتاری سے آئی تھی اور گمان جو دوسری طرف سے بھاگ کے آئی تھی، اس نے آتے ہی ماں جان کو پیچھے کی جانب دھکیلا تھا اور وہ تیز رفتار کار گمان سے ٹکرائی۔ وہ اسے ہوا میں اچھال کے آگے نکل گئی تھی۔ یہ سب صرف چند لمحوں کا کھیل تھا اور اب گمان کا بے حس و حرکت جسم روڈ کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس خون کا تالاب سا بنتا جا رہا تھا۔ سائم کو ایک دم ہوش آیا تھا۔ وہ گمان تھی جس نے اس کی ماں جان پہ گزرنے والی قیامت کو اپنے اوپر لے لیا تھا۔ وہ ماں جان کے پاس آیا تھا۔ ان کی حالت بہت بری تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس لڑکی نے ان کو بچایا تھا اور خود کی پرواہ ہی نہ کی تھی۔ ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سائم نے ان کو کار میں بٹھا کے دروازہ لاک کیا اور سیدھا گمان کے پاس پہنچا تھا۔ وہاں اب رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گمان کے بھاگنے کی وجہ سے بے ساختہ ہی بڑی مما، امی اور انابیہ نے اسے دیکھا تھا۔ ارے گمان کہاں جا رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ امی نے پورے زور سے اسے آواز دی تھی، لیکن وہ رکی نہیں تھی اور جب تک امی اتر کے اس کے پیچھے جاتی ان کی آنکھوں کے سامنے ایک کار اسے بے دردی سے ٹکر مارتی ہوئی گزر چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے امی کی سانس رکا تھا۔ بیا اور بڑی مما بے اختیار چیخی تھیں۔ ان کے دل جیسے دھڑکنا بھول گئے تھے۔ اذہان اور احسان نے بھی اس کا ایکسیڈنٹ دیکھا تھا اور انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس کا چہرہ، ہاں وہ گمان ہی تھا۔ اذہان پاگلوں کی طرح اس کی طرف بھاگا تھا اور اس کے پاس جاتے ہی اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کے اونچی اونچی آواز میں رو دیا تھا۔ وہ اس کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے سامنے اس کی شرارتی سی بہن کی یہ حالت ہوگی۔ وہ اسے آوازیں دے رہا تھا، لیکن خون میں لت پت ساکت پڑی گمان نے اپنے بھائی کے بلانے کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ احسان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ تبھی سائم مجھ میں کچھ چیرتا ہوا گمان تک پہنچا اور وقت ضائع کیے بغیر اسے اٹھا کے بھاگتا ہوا واپس اسپتال چلا گیا۔ اسے اسٹریچر پہ لٹا کے وہ پیچھے ہٹا تو اس کی شرٹ پہ خون لگ گیا تھا۔ ڈاکٹرز گمان کو آپریشن تھیٹر میں لے جا چکے تھے۔ گمان کی ساری فیملی بھی اسپتال کے اندر آ چکی تھی۔ گمان کی امی کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ چکرا کے گرنے لگی تھی جب سائم نے فوراً ان کو سہارا دیا اور سائڈ پہ رکھے بینچ پہ بٹھا دیا۔ بڑی مما روتی ہوئی مسلسل کچھ پڑھ رہی تھیں۔ انابیہ نے اذہان کو دیکھا۔ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ وہ ایک ہی زاویے سے بیٹھا آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھے جا رہا تھا۔ احسان نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ احسان کے گلے لگ کے رو دیا۔ سائم کو اچانک ماں جان یاد آئی تو وہ او شٹ کہتا ہوا ہسپتال سے باہر نکلا اور اپنی کار تک پہنچا۔ ماں جان ابھی تک رو رہی تھی۔ سائم وہ لڑکی زندہ ہے نا؟ اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ سائم سے پوچھ رہی تھی۔ فکر نہ کرے ماں جان، نہیں ہوگا اسے کچھ۔ اس نے ماں جان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی اور پھر ماں جان کو گھر لے آیا تھا۔ راستے میں اس نے مومن کو فوراً فون کر کے گھر پہنچنے کا کہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو مومن پہلے سے وہاں موجود تھا۔ سامو یار کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ انتہائی تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ غالباً وہ سائم کی خون آلود شرٹ کو دیکھ کے یہی سمجھا تھا کہ اسے کچھ ہوا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تم ماں جان کا خیال رکھنا، مجھے واپس ہسپتال جانا ہے۔ اس کی بات پہ مومن حیران ہوا تو سائم نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ
کتنا بڑا دل ہے اس لڑکی کا، اس نے اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ گریٹ، وہ بہت متاثر ہوا تھا۔ ماں جان، آپ بالکل ٹینشن نہ لیجیے گا، گمان کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ماں جان کو تسلی دے کے واپس ہاسپٹل آ گیا تھا۔ گمان کا اتنا برا ایکسیڈنٹ دیکھ کے امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ احسان، تم امی کو گھر لے جاؤ پلیز، اذہان نے کہا تو امی نے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ وہ بے بسی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ احسان نے بڑے پاپا کو کال کر کے اسپتال پہنچنے کا کہا اور پھر عاشر کو کال ملائی۔ وہ ابھی یونی سے لوٹا تھا۔ احسان کی بات سن کے وہ فوراً ہاسپٹل پہنچنے کے لیے گھر سے نکل آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں باقی سب بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ تم سب کہاں تھے اس وقت؟ بالکل صحیح سلامت بھیجا تھا اسے تم لوگوں کے ساتھ۔ میری پھول سی بچی اس حال کو کیسے پہنچ گئی؟ بڑے پاپا صدمے کی کیفیت میں تھے۔ بابا رو رہے تھے۔ انہوں نے کل گمان کو اتنی بار مخاطب کرنے پہ بھی اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ناراض تھے گمان سے اور اب ان کی بیٹی ان سے ناراض ہو گئی تھی۔ وہ سب گمان کے لیے محو دعا تھے۔ تقریباً 4 گھنٹوں کے اذیت بھرے انتظار کے بعد اس کا آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر جیسے ہی باہر آیا، اذہان فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بہن ٹھیک ہے نا؟ وہ اب خطرے سے باہر ہے نا؟ اس کے لہجے میں ایک آس تھی۔ دیکھیے، آپریشن ٹھیک ہوا ہے لیکن پیشنٹ کو ابھی ہوش نہیں آیا۔ ان کے سر میں کافی خطرناک چوٹ لگی ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ پیشنٹ کو جلد ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہم گمان سے مل سکتے ہیں؟ بڑے پاپا نے بے تابی سے پوچھا۔ ابھی وہ ہوش میں ہی نہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر تک ان کو دوسرے روم میں شفٹ کیا جائے گا، تب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نرس نے گمان کو دوسرے روم میں شفٹ کرنے کی اطلاع دی تو بڑے پاپا اس کے روم میں داخل ہوئے۔ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ اس کا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کتنی ہی تاریں اس کے جسم سے منسلک تھیں۔ انہیں یاد آیا گمان کبھی ہاسپٹل نہیں آتی تھی۔ وہ ہاسپٹل کے ماحول سے بہت گھبراتی تھی۔ نہیں بڑے پاپا، پلیز، میں قہوہ پی لوں گی نا، پھر ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گی۔ وہاں جا کے نا میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ میرا پکا وعدہ، کل تک میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، سچی مچی والا پکا وعدہ۔ ان کے کانوں میں اس کی آواز گونجی۔ وہ بے اختیار شدت سے رو پڑے۔ بابا پلیز حوصلہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ احسان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ان کو دلاسا دیا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ آج کی صبح بہت نکھری سی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آ چکی تھی۔ پورے 10 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آئی تھی اور 7ویں دن وہ اسے ڈسچارج کروا کے گھر لے آئے تھے۔ وہ اتنی خوش تھی کیونکہ اب کوئی بھی اس سے ناراض نہیں تھا۔ اذہان بھائی اس سے ناراض نہیں تھے اب، لیکن اسے کسی کا قرض بھی چکانا تھا۔ اس کے دل میں ایک کسک سی تھی اور نہ جانے وہ کسک کب تک رہنی تھی اسے۔ ارے گمان، اٹھ گئی تم؟ کیسی طبیعت ہے اب؟ انابیہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پہلے سے بہتر ہوں بیا، وہ دھیمے سے بولی۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ بڑے پاپا اندر داخل ہوئے تو وہ اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش میں کرا کے رہ گئی۔ ارے ایسی ہی لیٹی رہو، کوئی ضرورت نہیں اٹھنے کی۔ بڑے پاپا نے اس سے منع کیا تو وہ سر ہلا کے واپس سیدھے ہو کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں ہی سب اس کے کمرے میں جمع تھے۔ بڑے پاپا، میں آپ سے کچھ مانگوں گی تو آپ دیں گے؟ وہ جانتی تھی اسے اس حال میں دیکھ کے وہ انکار نہیں کر سکتے، تبھی اس نے موقع پہ چوکا مارا۔ کیوں نہیں دوں گا، بالکل دوں گا، بتاؤ کیا چاہیے؟ بڑے پاپا کی بات پہ اس نے ایک نظر احسان کو دیکھا۔ بڑے پاپا، میں چاہتی ہوں کہ احسان بھائی کی شادی ان کی پسند سے ہو، پلیز انکار مت کیجیے گا پاپا۔ مجھے اپنے دونوں بڑے بھائی بہت عزیز ہیں، میری دعا ہے کہ دونوں ہمیشہ خوش رہیں، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب احسان بھائی کے دل میں کوئی خلش نہیں ہوگی، پلیز بڑے پاپا۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولتی وہاں کھڑے سب افراد کو حیران کر رہی تھی۔ گمان، تم پہلے ٹھیک ہو جاؤ، یہ باتیں پھر کر لیں گے، احسان نے کہا تو اس سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے سنا ہے نا احسان بھائی، ناؤ آر نیور۔
تو اسی حساب سے ابھی فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم احسان کی پسند سے ہی اس کی شادی کریں گے۔ اس سے پوچھو کون لوگ ہیں وہ، کہاں رہتے ہیں۔ بڑے پاپا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو اس کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی۔ بتائیں بھائی کون ہے وہ؟ احسان ہلکا سا مسکرایا۔ آپ لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ اسی گھر میں موجود ہے۔ اس کی بات پہ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ گمان کے لہجے میں حیرت تھی۔ عائشہ۔ میں عائشہ کو پسند کرتا ہوں، اب سے نہیں، بہت پہلے سے، اور مجھے لگا تھا کہ میری یہ خواہش میرے دل میں ہی رہ جائے گی، لیکن تم نے مجھ پہ یعنی احسان پہ ہی احسان کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اینڈ پہ شرارت سے بولا تو وہ جواباً مسکرائی۔ نہیں احسان بھائی، میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پہ، بلکہ قرض اتارا ہے میں نے۔ اتنا برا کیا تھا آپ کے ساتھ، لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، ڈانٹا تک نہیں تھا۔ اوف، بتا نہیں سکتی کتنا گلٹی فیل کر رہی تھی میں۔ احسان نے گمان کی بات پہ اسے گھورا۔ بس بس کافی ہے، کوئی قرض ورض نہیں تھا۔ بچے غلطی کریں تو بڑوں کو وہی غلطی دہرانی نہیں چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے سب ہینڈل کرنا چاہیے، سمجھی بچے؟ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ جی احسان بھائی، میں سمجھ گئی، وہ بولی تو احسان اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو بھائی اب گمان کو آرام کرنے دو، انہوں نے کہا تو عاشر آگے آیا۔ گمان ایسا کرو میرا کیس بھی تم ہی لڑ دو پلیز۔ وہ عاشر کے ملتجی لہجے پہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عاشر کا اشارہ فاریہ کی طرف ہے۔ کون سا کیس؟ احسان چونکا۔ کوئی نہیں، یہ میری اور گمان کی آپس کی بات ہے۔ عاشر نے اسے صاف جواب دیا تو وہ اسے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی باقی سب بھی باہر نکل گئے سوائے فاریہ کے۔ گمان، آئی ایم ریئلی سوری، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ فاریہ اپنے پچھلے بیہیویئر پر شرمندہ تھی۔ ارے نہیں، تم نے جو کیا اچھا کیا، چلو اسی بہانے مجھے عقل تو آئی، وہ منہ بنا کے بولی۔ کس بات کی عقل؟ فاریہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس بات کی عقل کہ میں اس سامنے والے کے پیچھے ایویں ہی پڑی ہوئی تھی، بھلا کبھی زبردستی بھی محبت ہوتی ہے؟ گمان نے ہنس کے اپنا مذاق اڑایا۔ اچھا لیکن وہ سامنے والا تو باہر آیا بیٹھا ہے اپنی والدہ کے ساتھ۔ فاریہ کی بات پہ اسے ذرا یقین نہیں آیا تھا، وہ جانتی تھی وہ اس سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ نہیں، وہ یہاں آ ہی نہیں سکتا، وہ قطعیت سے بولی۔ تمہیں مجھ پہ یقین نہیں؟ فاریہ کے پوچھنے پہ اس نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ ہو ہی بدتمیز، فاریہ غصے سے اٹھی۔ آپ پریشان نہ ہو، ان کو میں خود اپنے آپ پریشان نہ ہو، ان کو میں خود اپنے آنے کا یقین دلا دیتا ہوں۔ سائم کی آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے دروازے کی سمت دیکھا، وہ اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت وہاں کھڑا تھا۔ وہ پل کے جھپکانا بھول گئی تھی، وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اسے اپنی قسمت پہ یقین ہی نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ بس مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سائم نے اس کی محبت نوٹ کی تو بے ساختہ مسکرایا۔ اتنے غور سے دیکھ رہی ہو، نظر ہی نہ لگا دینا، وہ شرارت سے بولا تو گمان اپنے آپ میں واپس آئی۔ اس شخص نے کتنا ذلیل کیا تھا اسے، وہ اتنی جلدی کیسے بھول سکتی تھی؟ گمان آپ کی زبان تو ٹھیک ہے نا، وہ مصنوعی تشویش سے بولا تو گمان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ ایک لوز کیریکٹر لڑکی کے گھر، بلکہ اس کے کمرے میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ جیسے شریف بندے کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پتہ ہے نا آپ کو کہ میں کافی ڈھیٹ ہوں، تو کیوں چلے آئے میری ڈھٹائی کا شکار ہونے؟ وہ بھگو بھگو کے مار رہی تھی۔ سائم لطف لینے والے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میں دراصل آپ کی عیادت کرنے آیا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد بارات لے کر آؤں گا۔ سائم جب سے ہاسپٹل سے گھر آیا تھا اس کے ذہن سے گمان ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ اسے تب احساس ہوا تھا کہ چاہنے سے چاہے جانے کا جذبہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس نے ماں جان کو گمان کے بارے میں سب بتایا تو وہ دل و جان سے گمان کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور آج وہ سائم کے لیے گمان کا ہاتھ مانگنے ہی آئی تھی۔ وہ اس کی بات پہ سٹ پٹائی، لیکن پھر فوراً خود کو قابو کیا۔ لیکن مجھ جیسی لڑکی تو اس قابل ہی نہیں کہ کسی شریف انسان کی زندگی میں آئے۔
ویسے کمال ہے نا کہ کل تک جس سے بھرپور نفرت کرتے تھے آج اسی کے گھر بارات لانے کی بات کر رہے ہیں آپ. کیا دوکھلی دنیا ہے بھائی. سائم کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہوئی تھی. گمان تم نے مجھ پہ وہ احسان کیا ہے کہ میں کبھی تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ہاں لیکن اپنی غلط باتوں کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں. آئی ایم ویری سوری. وہ حد درجہ سنجیدہ تھا. یہ صحیح لفظ ایجاد کیا ہے انگریزوں نے. اگلے کی جان لے لو اور لاسٹ پہ ایک چھوٹا سا لفظ سوری بول دو اور چلو جی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. وہ انگریزی سے بھی سخت نالاں تھی. اب سوری کے علاوہ اور کوئی لفظ ایجاد نہیں کیا. ابھی انگریزوں نے تو اسی لفظ سے کام چلانا پڑے گا. وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا. کمار نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی. فاریہ کب کی باہر جا چکی تھی. مجھے بتاؤ میں تم سے کیسے معافی مانگوں؟ سائم نے کہا تو گمان نے اسے ایک نظر دیکھا. وہ اسے کیا بتاتی کہ ناراض تو وہ کبھی ہوئی ہی نہیں تھی اس سے. اچھا چلو باقی سب باتیں چھوڑو ایک بات کا جواب دو مجھے. سائم نے کہا تو گمان نے سواریاں نظروں سے اس کی جانب دیکھا. مجھ سے شادی کرو گی؟ گمان نے کتنی ہی بار جاگتی آنکھوں سے یہ خواب دیکھا تھا. اب جب اس کو خواب پورا ہو رہا تھا تو اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا. گمان جواب دو مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ امید سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. دیکھوں گی سوچوں گی کل پرسوں کچھ کہوں گی. وہ اس کے جواب پہ بے ساختہ مسکرایا. پتہ ہے گمان تم میری زندگی میں آنے والا قیمتی سرمایہ ہو. وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تھا. اس لڑکی نے کیسے چند دن میں ہی اس کے احساسات بدل کے رکھ دیے تھے. پتہ ہے کیا مجھ سے نا آپ کا یہ رویہ ہضم نہیں ہو رہا. وہ بے چارگی سے بولی تو سائم مسکرایا. ابھی تو تم نے میرے اور بہت سے روپ دیکھنے ہیں لیکن تم ٹینشن نہ لینا کیونکہ میں بہت اچھا بچہ ہوں. اس کی بات پہ گمان نے چند لمحے اسے بغور دیکھا اور پھر بولی انہی قدموں کی قسم خاک میں اتنے ملائے ہیں کہ جی جانتا ہے. جواباً سائم کا قہقہا کمرے میں گونج اٹھا.